السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گرامی قدر سامعین کرام، آج ایک صاحب نے ضعیف احادیث پر عمل کے بارے میں دریافت فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد و استعانت طلب کرتے ہوئے میں کچھ چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا کرے۔ احادیث مبارکہ کی جتنی کتابیں موجود ہیں، کم و بیش ہر کتاب میں صحیح احادیث کے ساتھ ساتھ محدثین نے ضعیف احادیث بھی نقل فرمائیں، تاکہ بوقت ضرورت ان احادیث پر بھی عمل کیا جا سکے، اور شروع سے ہی ضرورت کے تحت ضعیف روایتوں پر عمل ہوتا رہا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب جامع ترمذی میں بہت سی احادیث پر اپنی تحقیق پیش فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ضعیف ہے، مگر اہل علم کا اسی ضعیف حدیث پر عمل ہے۔ امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے علاوہ بھی کچھ کتابیں تحریر فرمائیں، جیسے ادب المفرد، فاتحہ خلف امام کے بارے میں، اسی طرح سے جزء الرفعین، رفعین کے بارے میں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں تحریر فرمائی ہیں، اور بخاری شریف کے علاوہ ان ساری کتابوں میں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے صحیح احادیث کے ساتھ ساتھ امام صاحب نے کثرت سے ضعیف روایتیں پیش فرمائیں، اور ان باتوں سے اہل علم اچھی طرح واقف ہیں۔ ضعیف حدیث پر عمل کی بہت ساری مثالوں میں سے صرف ایک مثال عرض کر رہا ہوں، امید ہے کہ اس سے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ ترمذی شریف میں اذان کے باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، جب تم اذان دیا کرو تو جلدی نہ کرو، اور جب اقامت کہو تو جلدی سے کلمات اقامت ادا کرو۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس باب میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان چاہے عربی ہوں یا عجمی ہوں اسی ضعیف حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ اذانیں تو ٹھہر ٹھہر کر دی جاتی ہیں اور اقامت جلدی جلدی کہی جاتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں کتب حدیث میں موجود ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ضعیف احادیث پر بھی عمل ہوتا ہے۔ فی زمانہ چونکہ انکار حدیث کا فتنہ زوروں پر ہے، اور اس کی شروعات ضعیف احادیث کے انکار سے ہوتی، اس کے بعد پھر صحیح احادیث کا انکار بھی کیا جاتا ہے، اور اب تو انکار حدیث کا مرض وبائی شکل اختیار کر چکا ہے۔ دیکھیے، ضعیف حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں جن کا ذکر محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ کر دیا ہے کہ کن صورتوں میں اور کہاں کہاں ضعیف حدیث پر عمل ہو سکتا ہے اور کون سی حدیث قابل عمل نہیں ہوگی۔ ضعیف حدیث پر عمل کے لیے جو شرطیں ہیں ان کا مختصراً ذکر کر رہا ہوں۔ ان شرائط کی پابندی کرتے ہوئے ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ شرط نمبر 1، اگر ضعیف حدیث کسی صحیح حدیث کے خلاف ہوگی تو ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ صحیح حدیث پر عمل ہوگا۔ نمبر 2،
اگر کسی حدیث میں کوئی جھوٹا راوی ہوگا تو اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ضعیف حدیث صرف فضائل میں معتبر ہوگی، فرائض و واجبات اور تعزیرات وغیرہ میں اس پر عمل نہیں ہوگا۔ نمبر 4، فضائل میں بھی ضعیف حدیث اسی وقت قابل عمل ہوگی جب اس کی اصل شریعت میں پہلے سے موجود ہو۔ نمبر 5، ضعیف حدیث میں بیان کیے گئے عمل کو سنت نہ سمجھا جائے بلکہ ثواب کی نیت سے عمل کیا جائے۔ ان شرائط کے ساتھ ضعیف حدیث پر عمل ہوتا رہا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے اصول حدیث کی کتابیں فتح المغیث، مقدمہ ابن الصلاح وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے، انشاءاللہ اس سے کافی تسلی اور تشفی ہو جائے گی۔ واللہ عالم۔ عرض خدمت ہے کہ اگر آپ کو یہ مضمون پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔